بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا۔ بیٹی کے جہیز میں اگر 5 چیزیں رکھ دیں تو وہ سسرال میں مرجھا جائے گی، دکھی ہو جائے گی۔ اس لیے بھول کر بھی بیٹی کے جہیز میں یہ 5 چیزیں مت رکھنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گھر کیسے برباد ہو جاتے ہیں جہاں سب کچھ موجود ہوتا ہے، سونا بھی، چاندی بھی، فرنیچر بھی، گاڑیاں بھی، مگر بیٹی کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہتی جو رخصتی کے دن تھی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ جہیز بظاہر برکت کے نام پر دیا جاتا ہے، مگر دراصل وہ بدبختی کی زنجیر بن جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر بیٹی کے جہیز میں رکھ دی جائیں تو وہ ساری زندگی خوش نہیں رہتی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ مسکراہٹ جو رخصتی کے دن چمکتی تھی کب اندر ہی اندر مرجھا گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا، مگر ان 5 چیزوں کو سننے سے پہلے آپ کو ایک خوفناک سچ سمجھانا ہوگا۔ بعض چیزیں نظر نہیں آتی مگر ان کا سایہ نسلوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ کپڑے نہیں ہوتے، وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ وہ زیورات نہیں ہوتے، وہ نیتیں ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹی کو سب کچھ دے رہے ہیں، مگر حقیقت میں کبھی کبھی ہم بیٹی کے مقدر میں بے سکونی لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ہی ہاتھوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ گھر کیوں اجڑ جاتے ہیں جن میں لاکھوں کا جہیز دیا جاتا ہے؟ کیوں کچھ بیٹیاں سونے کے زیورات کے باوجود ٹوٹی ہوئی لگتی ہے؟ کیوں کچھ بیٹیاں اپنے ہی کمرے میں پریشان ہو جاتی ہیں؟ کہیں یہ اس لیے تو نہیں کہ ہم نے جہیز میں بہت سارا سامان رکھا اور اس سامان کے ساتھ، اس جہیز کے ساتھ وہ 5 چیزیں بھی رکھ دی؟ یہ وہ لمحات ہیں جہاں انسان سوچتا نہیں مگر شیطان مسکراتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ان 5 چیزوں کے جہیز کے ساتھ جانے سے دلہن کے ساتھ ساتھ اس کے نئے گھر کی برکت بھی رخصت ہو جائے گی۔ ذرا ایک لمحے کو رکیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم بیٹی کے جہیز کے ساتھ وہ 5 چیزیں بھی بھیج رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہے؟ وہ چیزیں جو دیکھنے میں معمولی ہیں مگر حقیقت میں بیٹی کے نصیب سے روشنی چھین لیتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ بعض گھر رخصتی کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جیسے دیواروں نے بھی دعا کرنا چھوڑ دیا ہو؟ یہی وہ گھر ہے، گھروں کی خاموشی ہے جہاں 5 خطرناک چیزیں جہیز کے ساتھ چلی گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 5 چیزوں کو بے نقاب کریں گے، وہ 5 چیزیں جو اگر جہیز میں رکھ دیں تو بیٹی کے نصیب سے برکت، محبت اور سکون سب چھن جاتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف نصیحت نہیں، ایک آئینہ ہے جو ہر ماں کو اپنے دل میں جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ سوچیں، کیا واقعی جہیز صرف کپڑوں اور زیورات کا نام ہے؟ جب اس میں وہ 5 چیزیں چھپ جاتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر بیٹی کے مقدر کو زخمی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا، کیونکہ انہی 5 چیزوں میں وہ زہر چھپا ہوتا ہے جو بیٹی کی اس پوری زندگی میں پھیل جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ، بے آواز مگر بے رحم انداز میں ایک ماں تھی، نیک مخلص، مگر دل میں ایک چھوٹی سی خواہش دبی ہوئی تھی کہ میری بیٹی سب سے الگ دکھائی دے۔ جب رشتہ طے ہوا تو پورے محلے میں چرچا تھا کہ ان کا جہیز تو دیکھنے والا ہوگا، ان کی بیٹی تو قسمت والی ہے۔ ماں نے دل میں سوچا، ہاں کیوں نہ ہو، کچھ ایسا دیا جائے کہ سب یاد رکھیں۔ رخصتی کے دن قریب آئے، جہیز کے کمرے میں صندوق پر پھول سجے، سونا، کپڑے، برتن، فرنیچر، سب کچھ بہترین، لیکن ماں کے دل میں ایک خیال انگڑائی لینے لگا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو خاص ہو، جو دوسروں کے پاس نہ ہو، جو میری شان بتائے۔ وہ بازار گئی اور خوشبوؤں کی دکان پر جا کر رکی۔ دکاندار نے ایک چھوٹی سی بوتل دکھائی، چمکتی ہوئی، نایاب، اتنی مہنگی کہ سن کر خود چونک گئی، لیکن دل نے کہا یہی دوں گی تاکہ جب میری بیٹی یہ سسرال والوں کو سنگھائے تو کہیں واقعی ماں نے کچھ خاص چیزیں بھیجی ہے۔ اس نے وہ بوتل خریدی، بڑے ناز سے لپیٹی
اور بیٹی کے کپڑوں کے درمیان رکھ دی کہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو یہ خوشبو اس کی شان بنے، اس کی پہچان بنے۔ رخصتی ہو گئی، ماں کے آنسو بہہ گئے، دل سے دعا لبریز تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی آواز دل کے اندر چبھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ سب نے دیکھا، سب نے سراہا۔ کچھ دن بعد سسرال میں وہ بیٹی اپنا جہیز کا سامان کھول رہی تھی، ساس بھی قریب بیٹھی تھی، شوہر بھی پاس تھا۔ وہ ایک ایک چیز دکھا رہی تھی، فخر سے کہہ رہی تھی یہ امی نے دیا ہے، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی۔ اور پھر اچانک وہ بوتل نکلی، وہی پرفیوم، وہی خوشبو جو ماں نے یادگار بنانے کے لیے رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈھکن کھولا، بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا۔ یہ سب سے پہلی چیز دکھاوے کی خوشبو۔ بیٹی کے جہیز میں پہلی اور سب سے خطرناک چیز جو کبھی نہیں رکھنی چاہیے وہ ہے شہرت کا زہر، دکھاوے کی خوشبو۔ یہ وہ مہک ہے جو پہلے تو محفلوں کو مسحور کرتی ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ بیٹی کی زندگی کا خون چوس کر اس کی تقدیر کو اجاڑ دیتی ہے۔ جب جہیز کو دکھانے کی غرض سے تیار کیا جاتا ہے تو نماز، دعا اور نیت کی جگہ بازاری نمائش لے لیتی ہے۔ تب وہ سامان نعمت نہیں رہتا بلکہ آزمائش کا بیج بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ سورۃ البقرہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے صدقات نیک کاموں کو احسان جتا کر اور دکھاوے سے برباد مت کرو، جیسے وہ شخص جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ سوچیں، جب آپ نے سونا، مہنگی گھڑیاں، برانڈڈ لباس اور وہی چمکتی دمکتی چیزیں ایک خاص دکھاوے کے لیے رکھ دیں تو دراصل آپ نے بیٹی کے کندھوں پر ایک نہ دکھائی دینے والا بوجھ رکھ دیا۔ ہر زیور، ہر ڈیزائن، ہر شوق رنگ کہہ اٹھتا ہے دیکھو ہمیں، تم ہماری قدر کرو، اور یہی نعرہ بیٹی کے نئے گھر میں رشتوں کی ٹھنڈک اور حسد کا بیج بن جاتا ہے۔ سسرال کے لوگ جو پہلے مہربان تھے حسد کی آنکھوں میں بدل جاتے ہیں۔ رشتوں میں مٹھاس کی بجائے مقابلہ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ سب شان و شوکت اور محبت کی علامت لگتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھاوا ایک خاموش قاتل ہے۔ وہ دکھاوا جو بیٹی کے جہیز میں شامل کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی عزت کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ رشتہ داروں کی نظریں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کس نے کیا دیا، کتنا دیا، یہ سوالات گھر کے امن کو چیڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور جہاں حسد، مقابلہ اور دنیا کی نظر کی لذت گھر میں آ جاتی ہے، وہاں برکت کا جھنڈا جھک جاتا ہے۔ اور پھر وہ دن آتا ہے جب روز محشر کی طرح یہ چیزیں بیٹی کی زندگی میں باز پرس بن کر آتی ہے۔ سسرال میں چھوٹی چھوٹی باتیں تنازع بنتی ہیں۔ شوہر کی نظر میں کوئی نیکی کم، کوئی شک زیادہ ہوتا ہے، رشتوں کی بنیاد کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ سونا جو آپ نے خوشیوں کے اظہار کے لیے دیا تھا، بیٹی کے لیے سوالات اور تنقید کی وجہ بن جاتا ہے۔ لوگ پیچھے سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بیٹی کا مقام بدلنے لگتا ہے۔ عزت گھٹتی ہے، اعتماد ٹوٹتا ہے، یہاں تک کہ اگر بیٹی خود عاجز اور نیک دل ہو تو بھی جہیز میں شامل دکھاوا اس کے شانہ بشانہ ایک سایہ کی طرح لپٹ جاتا ہے۔ یہ سایہ اس کی ہنسی کو دباتا ہے، اس کی دعاؤں کو کمزور کرتا ہے، اس کی روزمرہ زندگی کو سنگین آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دکھاوے کی خوشبو ایک زہریلی گیس کے مانند ہے جو ابتدائی خوشبو کے بعد آہستہ آہستہ سب کچھ زہر آلود کر دیتی ہے۔ بہترین مشورہ یہی ہے کہ جہیز میں جو چیزیں رکھیں ان کا معیار دکھاوا نہ ہو بلکہ دعا، نیت اور برکت ہو۔ سادہ، نرم اور نیت میں خالص، یہی وہ راستہ ہے جو بیٹی کے گھر کو روشنی بخشتا ہے۔ یاد رکھیں، دکھانے کا سامان ایک دن ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مگر نیت اور دعا کی روشنی نسلوں تک رہتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کی خوشی چاہنی ہے تو دکھاوے کی خوشبو کو جہیز سے نکال دیں، ورنہ وہی خوشبو ایک دن اس کے گھر کے دروازے بند کر دے گی۔ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا۔ ان میں سے دوسری چیز فخر کا زیور ہے۔
بیٹی کے جہیز میں دوسری ایسی چیز جس سے ہمیشہ بچنا چاہیے وہ ہے فخر کا زیور۔ یہ وہ زیور ہے جو چمکتا تو بہت ہے لیکن اس کے اندر حسد، زوال اور نحوست کا زہر بھرا ہوتا ہے۔ اکثر والدین اپنی محبت میں کہہ بیٹھتے ہیں ہم نے سب سے بڑھ کر دیا، سب سے اچھا دیا، ہماری بیٹی کا جہیز سب سے شاندار ہے، مگر یہی جملہ، یہی سوچ رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ سورہ لقمان۔ ترجمہ: زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ یہ دیتا ہے لیکن جب بندہ دینے پر غرور کرے تو وہ برکت کو واپس لے لیتا ہے۔ فخر وہ آگ ہے جو جہیز کے ہر زیور، ہر کپڑے اور ہر برتن کو اندر ہی اندر جلا دیتی ہے۔ بظاہر سب کچھ نیا لگتا ہے مگر حقیقت میں وہ سامان دلوں میں دوری، باتوں میں کرواہٹ اور رشتوں میں تکبر کی جڑیں بو دیتا ہے۔ جو جہیز محبت اور شکر کے جذبے سے دیا جائے وہ سکون لاتا ہے، لیکن جو دکھاوے اور فخر کے جذبے سے دیا جائے وہ آہستہ آہستہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے گھروں میں نہ سکون رہتا ہے نہ خوشیاں، ہر روز نئے جملے، نئے تقابل اور نئی تلخیاں جنم لیتی ہیں۔ ہم نے اتنا دیا، انہوں نے کیا لوٹایا، یہ سوچ بیٹی کے نصیب پر بادل بن کر چھا جاتی ہے۔ یاد رکھیں، فخر وہ بیماری ہے جو خاموشی سے نیت کو کھا جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیٹی کے لیے عزت کمائی، مگر دراصل آپ نے اس کے لیے آزمائش کا دروازہ کھول دیا۔ جس جہیز کے ساتھ فخر نکلتا ہے وہاں عاجزی کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں عاجزی نہیں رہتی وہاں رحمت نہیں رہتی۔ بیٹی کے سسرال میں وہ فخر ایک سایہ بن کر اس کے ساتھ چلتا ہے۔ شوہر کی باتوں میں غلط فہمیاں، سسرال کی نظروں میں بدگمانیاں اور رشتوں میں باریک سی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو چیز اللہ کی خوشنودی کے بغیر دی جائے وہ کبھی خوشی نہیں دے سکتی، اور فخر وہ زیور ہے اور فخر وہ زہر ہے جو نیت کے خالص پانی کو گندا کر دیتا ہے۔ چاہے سونا ہو یا چاندی، اگر نیت میں فخر شامل ہو تو وہ جہیز نہیں رہتا، وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ ایک ایسا بوجھ جو بیٹی کے کندھوں پر زندگی بھر رہے گا، اور ہر بار جب وہ مسکرائے گی دل کے اندر ایک انجانا خوف پیدا ہوگا کہ کہیں اس کے گھر والوں نے کے فخر کی وجہ سے اس کے گھر کا سکون نہ چھن جائے۔ اس لیے اگر واقعی بیٹی کے جہیز میں برکت چاہتے ہیں تو فخر کے زیور کو دل سے اتار دیں، نہ اپنی زبان سے تعریف کریں، نہ دل میں برتری کا خیال لائیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والے کو عزت دیتا ہے مگر فخر کرنے والے کو ذلت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ وہ جو آج آپ کو بلند دکھا رہا ہے کل وہی آپ کی بیٹی کی عاجزی کو روند دے گا۔ یاد رکھیں، جہیز میں زیورات کی چمک نہیں، نیت کی روشنی ہونی چاہیے، اور جس جہیز میں فخر کا سایہ نہ ہو وہاں بیٹی کا نصیب کبھی مدھم نہیں پڑتا۔ بیٹی کے جہیز میں 5 چیزیں مت رکھنا، ان میں سے تیسری چیز شک کا سایہ ہے۔ یہ وہ سایہ ہے جو دیکھنے میں ہلکا لگتا ہے مگر بیٹی کی پوری زندگی کو اندھیروں میں ڈبو دیتا ہے۔ جب ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے دھیان سے رہنا، کسی پر بھروسہ نہ کرنا، سسرال والے اچھے نہیں ہوتے، تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ بیٹی کو مشورہ دے رہی ہے، لیکن دراصل وہ بیٹی کے دل میں ایک ایسا زہر ڈال رہی ہوتی ہے جو اس کی محبت، اعتماد اور سکون کو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے۔ یہ الفاظ جہیز کے برتنوں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ برتن ٹوٹے تو دوبارہ بن سکتے ہیں مگر دل کا یقین ایک بار ٹوٹ جائے تو برسوں میں بھی نہیں جڑتا۔ شک ایک ایسی آگ ہے جو خاموشی سے جلتی ہے مگر سب کچھ جلا دیتی ہے۔ اگر بیٹی یہ زہر ساتھ لے کر جائے تو سسرال کے ہر رشتے پر، ہر مسکراہٹ پر، ہر بات پر شک کرے گی۔ شوہر کی باتوں میں اسے فریب نظر آئے گا، ساس کی مسکراہٹ میں چال، دیور کی باتوں میں طنز، اور یوں گھر جو سکون کا مرکز ہونا چاہیے
बदगुमानियों की दीवार बन जाएगा। फिर चाहे आप लाख दुआएं करें, लाख नेकियां दें, वो बरकत जो एतमाद से आती है वो कभी पैदा नहीं होगी, क्योंकि जहाँ शक रहता है वहाँ रहमत नहीं उतरती। याद रखें, शक सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ता, ये बेटी के अंदर के सुकून को भी छीन लेता है। वो हर वक्त खौफ में जीती है, हर बात को गलत समझती है, हर एहसास को गलत माना देती है। अगर शोहर मसरूफ हो तो उसे लगता है वो बेवफा है, अगर ससुराल वाले खामोश हों तो लगता है वो नाराज हैं। ये शक बेटी की आंखों से सुकून, चेहरे से मुस्कुराहट और जिंदगी से इत्मीनान छीन लेता है। वो अंदर से टूट जाती है, लेकिन दुनिया को मुस्कुरा कर दिखाती है, क्योंकि माँ के दिए गए वो एहतियात के जुमले उसके जहन में गूंजते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेटी का घर जन्नत बने तो उसे बदगुमानी का नहीं, भरोसे का जहेज दें। उसे ये कहकर रुखसत करें कि लोग अच्छे भी होते हैं और हालात बदल भी जाते हैं, लेकिन तुम सच और सब्र पर कायम रहना। ये अल्फाज बेटी के लिए ढाल बन जाएगी। जब वो मुश्किल में होगी तो उसे माँ के अल्फाज याद आएंगे और उसका दिल मजबूत होगा, कमजोर नहीं। याद रखें, बेटी को नसीहत जरूर दें, मगर खौफ नहीं। नसीहत उसके ईमान को मजबूत करती है और खौफ उसके ईमान को तोड़ देता है। शक के साए में रुखसत की गई बेटियां अक्सर रोशनी के घरों में भी अंधेरा महसूस करती हैं, और एतमाद के अल्फाज से रुखसत की गई बेटियां गम के वक्त भी हौसला रखती है। इसलिए बेटी के जहेज में सोना रखें तो रखें, चांदी रखें तो रखें, लेकिन शक का साया कभी मत रखें, क्योंकि ये वो जहर है जो ना दिखाई देता है ना महसूस होता है, लेकिन बेटी की खुशियों को खामोशी से निकल जाता है। बेटी के जहेज में 5 चीजें मत रखना, उनमें से चौथी चीज माँ की आंख का आंसू। ये वो आंसू है जो किसी कमरे के कोने में चुपचाप गिरता है, लेकिन उसकी गूंज सालों तक बेटी के नसीब में सुनाई देती है। जब माँ जहेज के कपड़े तह करते हुए अपनी उंगलियों से आंसू साफ करती है तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं भिगो रही होती, वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल में एक दुख का धागा बुन रही होती है। वो रुखसती से पहले की खामोश रातें, वो दिल के अंदर उड़ती ठंडी सांसें, वो काश मेरी बच्ची खुश रहे कि लरसती दुआएं, अगर ये सब यकीन, सुकून और तवक्कुल से खाली हो तो वो सामान नहीं रहता, एक नहस तवानाई बन जाती है जो नई जिंदगी के दरवाजे पर साया डाल देती है। माँ का दिल सबसे नरम होता है, लेकिन अगर उसमें जुदाई का जहर मिक्स हो जाए तो वो नरमी बेटी के नसीब को कमजोर कर देती है। कितनी ही बेटियां ऐसी होती हैं जिनके जहेज के साथ कोई बद्दुआ नहीं दी जाती, मगर माँ के आंसू उनकी नई जिंदगी में नागवारी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। वो बेटी जो हंसती मुस्कुराती ससुराल जाती है, चंद महीनों बाद कहती सुनाई देती है, पता नहीं क्यों दिल हमेशा बोझल रहता है, जैसे कोई दुख मेरे साथ आ गया हो। वो दुख कोई मादी चीज नहीं होता, वो माँ के दिल का बोझ होता है जो उसके सामान में मिलता रहता है। याद रखो, हर चीज में एक तवानाई छुपी होती है। कपड़े, जेवर, फर्नीचर, बर्तन सब अपनी फिजा रखते हैं। अगर वो फिजा दुख, गम या बेचैनी से आलूदा हो तो वो बेटी की खुशियों पर साया डाल देती है। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी मुस्कुराहट की बरकत चाहिए, तुम्हारे आंसुओं की नमी नहीं। जब तुम उसकी रुखसती के दिन मुस्कुरा कर दुआ दो तो वो दुआ फरिश्तों की जुबान बन जाती है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल गम से बोझल हो तो वही गम उसके नसीब की फिजा में दाखिल हो जाता है। इसलिए बेटी के जहेज में कपड़े, सोना, बर्तन रखो, मगर माँ की बेकरारी न रखो। याद रखो, जहेज में बरकत तब उतरती है जब माँ का दिल सुकून में हो, जब वो कहे, ए अल्लाह, मैंने उसे तेरे अमान में दिया। अगर ये अल्फाज यकीन से अदा हो तो पूरी कायनात उस बेटी के नसीब में आसानी लिख देती है। लेकिन अगर माँ की जुबान पर खौफ हो, आंखों में आंसू, दिल में इस्तराब हो, तो रुखसती सिर्फ घर की नहीं खुशियों की भी हो जाती है। इसलिए ए माँ,
अपनी बेटी को दुनिया के सामान के साथ ये पैगाम ज़रूर देना कि मेरी जान, तेरा घर तेरे रब के रहम में है, किसी आंसू की नमी के साथ मत ले जाना, क्योंकि बेटी के जहेज में अगर माँ का इस्तराब शामिल हो जाए तो वह आंसू कभी खुश्क नहीं होता, वो बरसों बाद भी किसी झगड़े, किसी उदासी या किसी टूटे ख्वाब के रूप में वापस आता है। बेटी के जहेज में 5 चीज़ें मत रखना, उनमें से 5वीं चीज़ नागवारी और बहस का शोर। याद रखो, जब जहेज का सामान बनता है तो वो सिर्फ चीज़ों का मजमुआ नहीं होता, वो एहसासात के गिरह भी समेटता है। हर कपड़ा, हर बर्तन, हर जेवर उस लम्हे की फिजा को अपने अंदर जज्ब कर लेता है जिसमें वो रखा गया। अगर वो लम्हा मोहब्बत, दुआ और इत्मीनान का हो तो वह सामान बरकत का जरिया बन जाता है। लेकिन अगर उस वक्त माँ बाप के दिलों में लड़ाई, गुस्सा, अना या शिकायत हो तो वही चीज़ें बज़ाहिर चमकती दमकती दिखाई देती है मगर अंदर से नहुसत का साया बन जाती है। वही बर्तन जो खाने के लिए रखे गए थे बेटी के घर में तल्ख जुमलों के प्याले बन जाते हैं। वही लिबास जो खुशी के दिनों में पहनने के लिए दिया गया था उदासी के रंग समूह लेता है। जरा सोचो, जब जहेज की तैयारी के दौरान बहन भाइयों में इख्तिलाफ हो, माँ बाप में बहस हो, कोई इल्ज़ाम तराशी करे कि ये कम दिया, वो ज़्यादा दिया, तो वो आवाज़ें फ़िज़ा में तहलील नहीं होती, वो चीज़ों के साथ कैद हो जाती हैं। फिर जब बेटी अपनी नई ज़िंदगी शुरू करती है तो वो चीज़ें उसके घर में वही तवानाई छोड़ देती है। झगड़े, बदगुमानियाँ और तलखियाँ। उसका शोहर उससे मोहब्बत करने के बावजूद अक्सर चिड़चिड़ा होने लगता है। सास बगैर किसी वजह के नाराज़ दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों पर बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। लोग समझते हैं कि शायद किस्मत खराब है, मगर हकीकत ये होती है कि जहेज में बरकत नहीं, नागवारी बंधी हुई होती है। एक माँ जब गुस्से में कहती है सब कुछ मेरे ही जिम्मे है, कोई मदद नहीं करता, तो वो जुमला दीवारों से टकरा कर वापस नहीं आता, बल्कि वो उस बर्तन में उतर जाता है जो वो अपनी बेटी के लिए पैक कर रही होती है। जब बाप झिंझिला कर कहता है ये सब फजूल खर्ची है, मैं थक गया हूँ, तो वो थकन फर्नीचर में बन जाती है। फिर वही थकन, वही झंझलाहट बेटी के घर में रिश्तों के दरमियान दीवार बन जाती है। याद रखो, बेटी के जहेज में जो चीज़ भी रखी जाए वो खामोशी से अपनी फिजा लेकर जाती है। अगर वो फिजा सुकून, मोहब्बत और दुआ की हो तो वो घर जन्नत बन जाता है। अगर वो फिजा हसद, सगन और शिकायत से भरी हो तो वही जन्नत का घर जहन्नम का मंजर पेश करने लगता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब की तकब्बुर, गुरूर और फितना अंगेज़ी से हिफाजत फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सुन्नत के मुताबिक शादी करने और करवाने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जहेज़ लेने और देने से हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, अपने रिज़्क़ में हुसूल बरकत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।